بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام اور امامت کے حوالے سے جو ہم نے وائس نوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں نے قرآن مجید کی متعدد آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھیں، جو نص آیات ہیں امام کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے، کیونکہ مخالفین کی طرف سے عموماً یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جی قرآن سے دکھاؤ، ہمیں قرآن سے دکھاؤ کہ لفظ امام کہاں ہے، امامت کا ذکر کہاں ہے، ائمہ طاہرین کا یعنی 12 اماموں کا ذکر کہاں ہے۔ تو ہم نے پورا ایک سیریز اس کے اوپر کی، اور قرآن مجید کی تقریباً 34 آیات ہیں جن میں امام اور امامت کا ذکر آیا ہوا ہے، وہ سب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور اس میں جو نص آیات تھیں، ان میں سے ہر نص آیت کے اوپر الگ الگ سے ایک وائس نوٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں احادیث سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان سے آپ کی خدمت میں امام اور امامت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث بہت سنی ہوگی کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اب یہ حدیث کہاں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات آج پیش کرنی، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس لیے کہ جو امام کے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مرا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یعنی امام اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی معرفت کے بغیر جو مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے اور پھر امام اور امامت سے ریلیٹڈ جو دیگر احادیث ہیں اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، لیکن مقدمتاً میں چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کو ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری جو اہل سنت کے نزدیک سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، جلد نمبر 3، پارہ نمبر 29، کتاب الفتن، صفحہ نمبر 922، حدیث نمبر 1968، 68۔ اس میں حدیث طویل ہے، میں اس کا جو متعلقہ حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پورا پیج میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ اس میں حدیث اس طریقے سے ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور نیکی کے متعلق پوچھتے تھے، مگر میں شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ میں نہ سما جائے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، تو خدا تعالیٰ نے ہم پر خیر اور بھلائی نازل کی، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اب اس خیر اور فلاح کے بعد کیا پھر شر اور خرابی پیدا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا پھر اس برائی کے بعد پھر بھلائی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اس میں دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا دھواں کیا؟ تو فرمایا وہ لوگ میرے احکامات اور طور طریقوں پر پوری طرح نہ چلیں گے، ان کی کچھ باتیں اچھی ہوں گی اور کچھ بری ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس خیر کے بعد برائی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس وقت دوزخ کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو شخص ان کی بات مانے گا بس اسے دوزخ میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں کی صفت تو بیان فرمائیں تاکہ ہم انہیں پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بظاہر تو ہماری جماعت یعنی مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں یہ زمانہ دیکھوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ رہنا۔ اب یہ جو صحیح بخاری کا جو مترجم ہے، اس نے بریکٹ میں، امام کے بریکٹ میں امیر یا حاکم کے الفاظ اپنی طرف سے ڈال کے مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ جو امیر ہے اس کے ساتھ وابستہ رہنا، جو تمہارا حاکم ہوگا اس سے وابستہ رہنا۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ یعنی امریکہ میں رہنے والا امریکہ کے صدر سے وابستہ رہے، اپنے حاکم سے، انڈیا میں رہنے والا اپنے ایک ہندو سے وابستہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لفظ امام استعمال ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ عربی متن میں بھی لفظ امام ہے، ترجمہ بھی اس نے لفظ امام کا امام ہی کیا ہے، مگر بریکٹ میں ڈال کر اس نے مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ایسے فتن کے حالات ہوں،
شر کے حالات ہوں، فتنے فساد کے حالات ہوں، ایسے معاملات ہوں، تو پھر تم نے امام سے وابستہ رہنا ہے، امام سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں ایک امام ہے، ہر زمانے کا ایک امام ہے جس سے وابستہ رہنے کی تلقین کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ہم آ جاتے ہیں صحیح مسلم کی طرف۔ صحیح مسلم جو اہل سنت کی دوسری مستند کتاب ہے، جلد نمبر 2، کتاب الامارہ، اور اس کا جو باب ہے وہ ہے امام کے مسلمانوں کے لیے ڈھال ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4772۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، امام ڈھال ہے، امام ڈھال ہے۔ اب اس مترجم نے بھی یہاں پر امام کے بریکٹ میں خلیفہ لکھ دیا ہے، یہ بھی چونکہ وہ اپنے خلیفوں کو لانا چاہ رہا تھا تو اس لیے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ عربی متن میں بھی لفظ امام ہے، ترجمہ بھی امام کیا ہے، لیکن بریکٹ میں خلیفہ لکھ کر مفہوم کو تبدیل کرنے کی علمی خیانت اس نے کی ہے۔ دوبارہ سن لیں حدیث کو جی۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ امام ڈھال ہے، اس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے امان دی جاتی ہے۔ پس اگر اللہ کے تقوی کا حکم کرے اور عدل اور انصاف کرے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے ثواب ہوگا، اور اگر وہ اس کے علاوہ برائی کا حکم کرے تو اس کے لیے وبال ہوگا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانا ہے کہ جو امام ہے وہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال یعنی اس تحفظ دینے والا، تمہیں بچانے والا، تمہیں تحفظ دینے والا، گناہوں سے، برائیوں سے، بری باتوں سے تمہیں تحفظ دیتا ہے، تمہارے لیے ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے وہ امام۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام ہے، ہر زمانے کا ایک امام ہے، ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 2، کتاب الامارہ کی حدیث نمبر 4793، 4793 پر۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر، جو حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر واقعہ ہرہ کے وقت، واقعہ ہرہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب یزید امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینے کے لوگوں نے یزید کے خلاف احتجاج کیا تھا، اس کی بیعت توڑ دی تھی، تو پھر یزید نے لشکر بھجوایا تھا مدینے کو تاراج کرنے کے لیے، مدینے کا ستیہ ناش کرنے کے لیے، مدینے میں قتل عام کرنے کے لیے، مدینے کے لوگوں سے بیعت توڑنے کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ اس موقع پر ہے کہ عبداللہ ابن عمر واقعہ ہرہ کے وقت جو یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں ہوا، عبداللہ بن متی کے پاس آئے تو ابن متی نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یعنی اے ابن عمر، ان کے لیے غالیچہ بچھاؤ۔ تو ابن عمر نے کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے اطاعت امیر سے ہاتھ نکال لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب اس حدیث کی طرف میں آپ کو کیوں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ دو باتیں۔ ایک تو عبداللہ ابن عمر یزید کی حمایت میں نکلا ہے، اسی مضمون کی، اسی مفہوم کی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے اس کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی یہ عبداللہ ابن عمر جو عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، وہ یزید کی حمایت میں نکلا ہے اور لوگوں کو جا کر، مدینے والوں کو جا کے کہہ رہا ہے کہ جی اطاعت امیر سے ہاتھ، جس نے اطاعت امیر سے ہاتھ نکال لیا وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی وہ تو اپنا امام، عبداللہ ابن عمر تو اپنا امام، اپنا امیر، اپنا حاکم یزید کو سمجھتا تھا نا، تو وہ یزید کی حمایت میں نکلا تھا۔ لیکن اس سے جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی امام کی بیعت کے بغیر، امام کی اطاعت کے بغیر، امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں مسند احمد ابن حنبل پر۔
مسند احمد ابن حنبل، اس کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 7931 اس میں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کو چھوڑ گیا اور اس حال میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جو شخص کسی جھنڈے کے نیچے بے مقصد لڑتا ہے، قومی یا لسانی تعصب کی بنا پر غصے کا اظہار کرتا ہے، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اسی کے پیش نظر مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے، تو اس کا مرنا بھی جاہلیت کے مرنے کی طرح ہے۔ اور جو شخص میری امت میں خروج کرے، نیک و بد سب کو مارے، مومن سے حیا نہ کرے اور عہد والے اور عہد پورا نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اس حدیث میں بھی جس چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو امیر کی اطاعت کے بغیر، یعنی امام کی اطاعت کے بغیر جو مر گیا ہے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 7 کی ایک اور بڑی اہم حدیث میں اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جلد نمبر مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 7 حدیث نمبر 17,000 پورا 17,000۔ اس میں راوی کون ہے جی؟ یہ بھی دیکھ ذرا غور کرے، راوی کے اوپر بھی لکھا ہے کہ جی حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام کی بیعت کے بغیر ہی فوت ہو جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام کی، دیکھیں عربی متن میں بھی آپ دیکھیں تو لفظ امام آیا ہوا ہے، اور اردو میں بھی آپ ترجمہ دیکھیں تو لفظ امام یہ ہے کہ جو امام کی بیعت کے بغیر مر گیا، جو امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کتنا اہم ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کتنی اہم ہے۔ اب وہ امام کون ہے جس کے بارے میں اتنی تلقین کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے پھر اب ہم دیکھتے ہیں المستدرک علی الصحیحین، جو کہ حاکم نشاپوری کی تصنیف ہے، جو اس نے بخاری اور مسلم کی شرائط کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اس میں اس کی جلد نمبر 4، مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 269، حدیث نمبر 4644 جو اس صفحے کے بالکل آخر میں آئی ہوئی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کا بازو تھام کر فرمایا، یہ نیکوکاروں کا امام ہے، فاجروں کا قاتل ہے، جو ان کی مدد کرے گا اس کی مدد من جانب اللہ کی جائے گی، جو ان کو ستائے گا وہ من جانب اللہ ذلیل ہوگا۔ یہ کہتے کہتے آپ کی آواز اونچی ہو گئی، یعنی جذباتی ہو گیا۔ پھر سنیں اس حدیث کو کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کا بازو تھام کر فرمایا، یہ نیکوکاروں کا امام ہے۔ یہ نیکوکاروں کا، اس نے امام کا ترجمہ امیر کیا ہے یہاں پر مترجم نے، جبکہ آپ عربی متن میں دیکھیں ھذا امام البر، لفظ امام عربی متن میں، حدیث کے عربی متن میں لفظ امام آیا ہوا ہے، اس نے ترجمے میں امیر لکھا ہے اس کو۔ تو علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ نیکوکاروں کا امام ہے، نیک لوگوں کا امام ہے۔ اسی کتاب میں یعنی المستدرک علی الصحیحین، جو مستدرک للحاکم کے نام سے ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 پر کتاب معرفت الصحابہ میں حدیث نمبر 4668 حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن اسد بن زرارہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علی کے متعلق مجھ پر 3 القاب وحی فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 القاب وحی فرمائے ہیں، وحی آئی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ وہ 3 القاب کیا ہیں علی علیہ السلام کے بارے میں؟ نمبر 1، یہ سید المسلمین ہے، یہ سید المسلمین ہے، یعنی مسلمین کا، مسلمانوں کا سردار ہے۔ نمبر 2، امام المتقین ہے، امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے۔ اور نمبر 3، چمکدار پیشانی والوں کے قائد ہیں،
چمکدار پیشانی والوں کے قائد ہیں۔ پھر یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اب اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی، وہ جس امام کی معرفت حاصل کیے بغیر، جس امام کی بیعت کیے بغیر انسان اگر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ امام کون ہے؟ وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مزید کتابوں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی کی کتاب الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 425 کے اوپر لکھتے ہیں، حدیث نمبر 33 میں لکھا ہے انہوں نے کہ حاکم نے حضرت جابر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نیکوکاروں کا امام اور فاجروں کا قاتل، جو اس کی مدد کرے گا وہ منصور ہوگا، جو اس سے بے یار و مددگار چھوڑے گا وہ مخذول ہوگا۔ علی نیکوکاروں کا امام ہے، علی نیکوکاروں کا امام ہے، یعنی نیک لوگوں کا امام ہے۔ اب آ جائیں کوکب دری، جو کہ علامہ محمد صالح کشفی حنفی ترمذی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 221 کے اوپر ایک روایت لکھی ہے انہوں نے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت امیر المومنین حسین آن حضرت کی ران پر بیٹھے تھے، اور رسول اللہ ان کی دونوں آنکھوں اور منہ کے بوسے لیتے تھے اور فرماتے تھے تو سید ہے اور سید کا بیٹا ہے، اور امام ہے اور امام کا بیٹا ہے، اور خدا کی حجت ہے اور حجت خدا کا بیٹا ہے، اور 9 حجتوں کا باپ ہے جو تیری پشت میں سے ہوں گے، جن کا نواں ان کا قائم ہے، جو دین خدا کو قائم کرنے والا ہے۔ یعنی کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اے حسین، تو سید ہے اور سید کا بیٹا ہے، یعنی تو بھی سید ہے اور تیرا باپ یعنی علی علیہ السلام بھی سید ہے، تو امام ہے اور امام کا بیٹا ہے، تو بھی امام ہے اور تیرا والد بھی امام ہے، یعنی علی علیہ السلام بھی امام ہے، اور تو 9 اماموں کا باپ بھی ہے، 9 امام تیری پشت میں بھی موجود ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی فرائض السنتین محدث کبیر ابراہیم بن محمد الجوینی کی کتاب ہے، جو چشتی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 104 کے اوپر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مرحبا بسید المسلمین و امام المتقین، مرحبا اے مسلمانوں کے سردار اور متقیوں کے امام، یعنی رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو مسلمانوں کا سردار اور متقیوں کا امام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہل سنت کی کتاب ہے جو مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی ہے، ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، جو ثاقب پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 48 اور 49 کے اوپر چند روایات لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہیڈنگ انہوں نے امام المتقین کی دی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار نے مجھ کو علی کی نسبت وہی بھیجی ہے کہ وہ تمام متقیوں کا امام ہے۔ دوسری روایت ہے کہ انس بن مالک اور نواس بن سمان سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر سے فرمایا شاباش اے مسلمانوں کے سردار اور متقیوں کے امام۔ تیسری روایت ہے کہ جناب امیر سے روایت ہے، امیر المومنین یعنی علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تم مسلمانوں کے سردار اور مومنوں کے بادشاہ اور سفید ہاتھوں اور منہ والوں کے پیشوا ہو۔ مومنوں کے بادشاہ، آپ دیکھیں اس کے عربی متن میں لفظ امام المتقین ہے، لیکن اس نے ترجمہ جو ہے وہ مومنوں کے بادشاہ کیا ہے، بادشاہ نہیں بلکہ امام، مومنوں کا بادشاہ، مومنوں کا امام، اصل ترجمہ ہوگا مومنوں کا امام ہے۔
اور چوتھی روایت جو انہوں نے لکھی ہے وہ عبداللہ بن سعد زرارہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب ہم اپنے پروردگار کے پاس پہنچے تو پروردگار نے مجھے علی کے 3 القاب القاء فرمائے، علی کے 3 القاب القاء فرمائے کہ وہ مسلمانوں کا سردار اور متقیوں کا امام اور سفید ہاتھوں اور منہ والوں کا پیشوا ہے، یعنی متقیوں کا امام ہے۔ اور یہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ تو یہ جو تمام روایات میں نے آپ کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اگر کوئی امام کی بیعت کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور اگر کوئی امام کی اس بیت سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ بس امام ہونا، امام اتنا ضروری ہے، امامت کی اہمیت، امام کی اہمیت اور افادیت کا ان احادیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو امام بتایا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کی معرفت کے بغیر کوئی مرتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے، ان سے بیعت کیے بغیر کوئی مرتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ان تمام احادیث اور روایات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام کا، زمانے کے امام کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور امامت کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی امام کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ملتا، امام کا ذکر کہیں حدیث میں نہیں ملتا، ان کی خدمت میں یہ ساری احادیث پیش ہیں، آیات اور آیات تو میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اب یہ احادیث بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔